نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو رہنمائی شریعت کی طرف سے ملتی ہے اس کے مطابق اگر وہ عمل کرنے لگ جائے تو بالکل چمک جائے اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے میں. آپ کی طرف سے آئی ہوئی ہر رہنمائی ہمارے لیے جان سے زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے. اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کام اب بہت سارے ہیں کرنے کے اور سب اچھے کام ہیں، تو کون سا کام کیا جائے؟ وہ کام جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، جو اس وقت وقتی طور پر ہنگامی طور پر سب سے زیادہ ضروری ہو، اور اس میں اخلاص. پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا کام سب سے زیادہ ضروری ہے؟ وہ اس سے پتہ چلے گا کہ فرض کیا ہے. اگر کسی پر کوئی چیز فرض ہے تو اس کے لیے وہ اس وقت سب سے ضروری ہے. اگر اس فرض کے مقابلے میں کوئی اور فرض آ جائے، اب وہ فرض عین ہو، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، کیا وہ بعد میں ہو سکتا ہے یا یہی ایک ہے بس، اس کے علاوہ دوسرے کا چانس ہی نہیں بنے گا. تو جس کو مؤخر کیا جا سکتا ہو اس کو مؤخر کر دینا چاہیے. اب دونوں فرض ہیں، دونوں اہم ہیں، لیکن اسی طرح نفل ہے، لیکن دونوں ہی نفل ہیں. ان میں سے کون سا نفل زیادہ اہم ہے اس وقت، کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہے، دوسرے والے کے لیے بعد میں ٹائم ہوگا. تو جس کو مؤخر کیا جا سکتا ہو اس کو مؤخر کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اللہ مہلت دے گا تو پھر کر لیں. نفلی عبادات کرنا بہت اہم ہے، اس سے زندگی میں تقویٰ آتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت، حوصلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ حفظ مراتب اور ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے. جو چیز ترجیح میں اوپر ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں دوسرے کام میں لگنا یہ نادانی اور حماقت ہے. اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس کا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو اس کام میں لگا دینا چاہیے، جہاں اللہ موقع دے اس میں لگ جانا چاہیے اور اللہ سے بہت مانگنا چاہیے. اس میں استقامت بھی، صبر بھی، طریقے سے چلنا بھی، محنت بھی کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیقات سے نوازے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جذبے عطا فرمائے، ایسے ایمان عطا فرمائے، اللہ حوصلے عطا فرمائے، اور اپنی جان، مال، صلاحیتیں، وقت، جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے لگا دے. یہی تو اصل کامیابی. اسی پر تو اللہ کی طرف سے نجات، دردناک عذاب سے بچنے کا وعدہ ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. بس یہی کرنا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. سب سے زیادہ اہم علم اس وقت کا علم ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ افضل عمل اس کو کر جانا، کر گزرنا. جو جو موقع ہو، جیسے جیسے موقع ہو، صلاحیت ہو، تو سب مال بھی خوب لگانا چاہیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اور جان بھی موقع ہو تو لگائے، وقت بھی لگائے، صلاحیتیں بھی لگائے، اور نفلی کاموں سے، نفلی چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو فارغ اس طرح سے کر لے کہ یہ افیکٹ نہ ہو، اور دونوں ہو سکیں بہترین. بھائی نفلی روزہ پیر جمعرات کا، صوم داؤد ایک دن چھوڑ کے رکھنا، نوافل کا اہتمام، وہ تو ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے. نفل میں تو یہ بھی آسانی، نفل نمازوں میں کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، قبلے کی طرف سمت نہ ہو تب بھی پڑھی جا سکتی ہے، سفر میں جا رہے تب بھی پڑھی جا سکتی ہے، بس وضو کر کے بیٹھ گئے. تو
ایسے نفلی کام جو ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں ان سب کو جو چلاتے رہیے، اور جو بڑے کام ہیں حج عمرہ وغیرہ ساری بات اس کے لیے تو جگہ پہنچنا ہے، اضافی خرچے ہیں، وقت چاہیے، صحت چاہیے، تو وہ ذرا ایک پلان کر کے کرنا پڑتا ہے۔ فرض اگر حج ادا ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اس طرف توجہ کرنے کے مقابلے میں دوسری توجہ، اگر دونوں میں سے ایک ہی کام کر سکتے ہو تو دوسرے کام کر سکتے ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے جو جو کچھ ہو سکے جان و مال لگانا کھپانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اگر اس کی ضرورت ایسے پڑ جائے جیسا کہ موجودہ حالات میں پڑ گئی ہے، جیسا اس سے پہلے 70 اور 80 کی دہائی میں پڑی تھی روسیوں کے خلاف افغانستان میں، اسی طریقے سے اور ممالک میں جہاں جہاں ضرورت پڑے اور پڑتی جائے، موجودہ زمانے میں فلسطین میں، غزہ میں جو اس وقت ضرورت ہے، جہاں جس کو جیسے راستے موقع ملے ان سب کو چاہیے کہ اللہ کے لیے یقیناً اپنی خدمات پیش کریں، قربانیاں دیں، بوجھ نہ بن جائے جا کر، یہ بھی نہ کریں کچھ آتا واتا ہے نہیں جا کے، تو یہ سب جذباتیت کا کام نہیں ہے۔ اس میں مشورے کریں، بڑوں سے پوچھیں، جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں ان سے مشورے کریں، اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے، اور دعائیں خوب کریں ان کے لیے، روزانہ نفل پڑھ کے دعا کریں۔ زندگی میں یہ اپنا معمول بنا لے کہ ہر روز 2 نفل پڑھ کے ان کے لیے خصوصی دعا کریں، مال بھی خوب خرچ کریں، اور اللہ سے مانگے، اللہ سے کہیے اللہ ہمارا دل ان کے ساتھ ہے، ہمیں موقع دیجیے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ سب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔